یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ شخص جہنم کے حوالے ہو گیا، یہ شخص عذاب کے حوالے ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب کو بچائے، اللہ رب العزت سب کو بچائے۔ اگر ہم نے آج نہ سوچا، اگر ہم نے آج کی رات نہ سوچا تو قسم سے کل آ جائے گی، کل ختم ہو جائے گی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اف 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 اف، اور نامراد ہوگا وہ، ناکام ہوگا وہ جو اس کو یعنی نفس کو گناہوں میں دھسا دے، یعنی ناکام ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا گیا۔ کون یا اللہ کون؟ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دی، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے حیائی کے کاموں میں مصروف کر دیا، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بڑے بڑے گناہوں کی عادت ڈلوا دی، یہ شخص نامراد ہو گیا، یہ شخص ناکام ہو گیا، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یہ شخص جہنم کے حوالے ہو گیا، یہ شخص عذاب کے حوالے ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب کو بچائے، اللہ رب العزت سب کو بچائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ وہ اگر سارے انسانوں کو بھی جہنم میں ڈال دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر سارے انسانوں کو جنت میں ڈال دے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ سب کو جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت والے ہیں، اللہ رب العزت قدرتوں والے ہیں، تمام دنیا پر اسی کی بادشاہت ہے، تمام دنیا پر اسی کی شہنشاہی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے کے بجائے اتنے بڑے رب کو عاجزی کے ساتھ پکاریں، اتنے بڑے رب کو محبتوں کے ساتھ پکاریں۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو دنیا کے لوگ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ بھی ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھو جب ہماری کوئی عزت نہیں کرتا اور ہم عزت کے لائق ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا ہوتا ہے کہ ہم عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ یار میرے پاس گاڑی آ گئی، یار میں نے حلال سے اپنا گھر بنا لیا، یار میرے پاس اچھی شکل و صورت ہے، یار میرے پاس ایک اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یار میں عزت دار گھر کا لڑکا ہوں یا عزت دار گھر کی لڑکی ہوں۔ اس کے باوجود اگر لوگ مجھے عزت نہیں دیں گے تو کتنے بیوقوف لوگ ہیں نا وہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں ڈیزرو کرتا ہوں عزت اور لوگ میری عزت نہ کریں تو مجھے کتنا برا لگتا ہے۔ تم یہ تھوڑا سا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ رب العزت جس کی یہ ساری کائنات ہے، جو بھی چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہمارے گھروں کی زینتوں کو بڑھاتی ہیں، ہمارا حسن، ہماری جوانیاں، ہمارے گھر، ہمارا دھن دولت، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے کپڑے، ہمارا بناؤ سنگھار، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور وہ خود خزانوں کا مالک ہے، وہ خود دنیا کا مالک ہے، وہ خود زمین آسمان کے سارے خزانوں کا، ساری مخلوق کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے جس مخلوق کو پیدا کر دے، جب چاہے جس مخلوق کو موت دے دے، جب چاہے جس مخلوق کو کھانا کھلا دے، جب چاہے جس مخلوق کو بھوکا سلا دے، وہ جب چاہے جس کو امیر کر دے، جب چاہے جس کو غریب کر دے، جب چاہے جس کو عزت دے دے، جب چاہے جس کو ذلت دے دے، جسے چاہے عزتوں میں ذلت دے دے، جسے چاہے ذلتوں میں عزت دے دے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں سارے، یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں۔ انسان تو صرف استعمال ہو رہے ہیں، چیزیں صرف استعمال ہو رہی ہیں، دیٹس اٹ۔ چیزوں میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صفت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کتنے ایسے اندھے دیکھے ہوں گے جن کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان میں نظر نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو کہو کہ میری آنکھیں مجھے یہ سب کچھ دکھا رہی ہیں تو آپ کو کہے گا ارے بے وقوف، تمہاری آنکھیں تمہیں نہیں دکھا رہی، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے تم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اور یہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ٹھیک ہے، تمہارے حق میں اللہ کا امر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو، اور دیکھو میرے حق میں نہیں ہے اللہ کا فیصلہ کہ میں دیکھوں، تو میں نہیں دیکھ پا رہا، حالانکہ میرے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کو لیکن میری نظریں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیزیں، یہ جسم، یہ پارٹ آف باڈی، جتنے بھی چیزیں ان میں صلاحیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کتنے ایسے بہرے، آپ کسی بہرے کے پاس جاؤ، بہرے کے پاس جا کے اسے کہو، کان میں کہو اسے کہ دیکھو میرے کان مجھے یہ ساری آوازیں سنوا رہے ہیں، میں کانوں کی وجہ سے سب کچھ سن رہا ہوں، تو آپ کو اگر سن لینا تو آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، کان تو میرے بھی ہیں، تمہیں اللہ کا امر سنوا رہا ہے، اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا ہے سننے کا، جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو، ورنہ کان تو میرے بھی ہے لیکن اللہ کا امر اس میں شامل نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اس میں شامل نہیں ہے، تو میں نہیں سن پا رہا کچھ، میں بہرا ہوں۔ اسی طرح جس کو فالج ہو جاتا ہے، باڈی بالکل ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ہیں، چل نہیں پاتا، ہاتھ بھی ہے، اٹھا نہیں پاتا،
کھا بھی سکتا ہے, دانت بھی ہے, زبان بھی ہے, لیکن چبا نہیں پاتا. اور دوسرا انسان بھی اسی طرح ہے, لیکن چل رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے. تو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ آپ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو دوسرا کوئی بھی شخص, دوسرا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اٹھا نہیں سکتی, آپ کا سہارا نہیں بن سکتی. یہ جو آپ اللہ کے باغی بن کے, میں اور آپ, یہ جو میں اور آپ اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں, اپنے نفس کو بے حیائیوں کے حوالے کر کر کے ناچ گا رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی, اسی وجہ سے ہم آزاد فیل کر رہے ہیں خود کو. جس دن اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, جس دن اللہ کی ویلیو کو ہم نے سمجھ لیا, جس دن ہم نے اللہ کی ذات کو پہچان لیا, اس کے بعد میں یہ سانس بھی سوچ کر لوں گا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ نکل جائے. اس کے بعد میں یہ ایک ایک قدم اٹھا کر چلوں گا, سوچ کر زمین پر رکھوں گا, یار کہیں یہ قدم مجھے کسی گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے. اس کے بعد میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس کو میں اتنا کیئرفل یوز کروں گا نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم اللہ کی ذات سے انجان ہیں, ہم اللہ کی معرفت سے انجان ہیں, ہم اللہ کی محبتوں کی لذتوں سے ناواقف ہیں, ناآشنا ہیں, ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں, ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے, جس کے لیے ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے.